آبنائے ہرمز میں بارود کی بو، امریکہ کے ایران پر حملوں کی نئی لہر، بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قشم میں دھماکے، خوزستان، جاسک، بوشہر اور ماشہر میں بھی بارود کی برسات، سینٹ کام کا پاسداران انقلاب پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام، کہا تازہ حملوں کی لہر مکمل کر لی، فضائی دفاعی نظام، ریڈار تنصیبات، میزائل صلاحیتوں اور کشتیوں کو نشانہ بنایا، ایرانی کروز میزائل اور ایک خودکش ڈرون بھی مار گرانے کا دعویٰ، امریکہ تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے، آبنائے ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں، کارروائیوں کا مقصد بحری گزرگاہ عبور کرنے والے جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر بڑے جوابی حملے، بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی میزائل داغ دیے، اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکس اور اسلحہ گوداموں کو اڑا دیا گیا، ترجمان پاسداران انقلاب کا ایک بار پھر آبنائے ہرمز بند کرنے کا بیان، کہا امریکی مداخلت کا خاتمہ ہی آبی گزرگاہ دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ ہے، ایران کا بندر عباس میں امریکی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق مہر شہر میں واٹر پمپنگ اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ امریکہ نے اسلام آباد میمورنڈم کی کھلی خلاف ورزی کی، کوئی شک نہیں، معاہدہ ختم ہو گیا، امریکی اڈوں پر حملے حق دفاع کے تحت کیے گئے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا امریکہ نے آبنائے ہرمز سے متعلق 30 روزہ مدت مکمل ہونے کا انتظار ہی نہیں کیا، مسقط میں مذاکرات کا مرکزی موضوع آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق تھا، امریکی کارروائیوں نے کشیدگی کم کرنے کی ساری کوششیں ناکام بنا دیں، عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اصل ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ صرف پاکستان ہی ایران امریکہ تنازع حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مل کر مشترکہ چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں، صدر آذربائیجان، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عام کوششوں کے معترف، کہا امید ہے پاکستان ایک بار پھر خطے میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے علاقائی ممالک سے رابطے تیز، قطر، عمان، بحرین اور اردن کے وزرائے خارجہ کو فون، ایرانی حملوں کی مذمت، علاقائی سلامتی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ شام کا ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت ہونے کا الزام، کہا ایران نے گزشتہ روز ڈیل پر رضامندی ظاہر کی، ایٹمی پروگرام سمیت ہر چیز سے دستبرداری پر اتفاق کیا، یہ امریکہ کے لیے بہترین معاہدہ تھا، لیکن کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا، حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر زبردست بمباری کی، آبنائے ہرمز کھلی ہے، امریکی صدر کا صحافی کو جواب، ایکزیوس کے مطابق 24 گھنٹوں میں 20 تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے، کئی جہازوں نے امریکی رابطے کے بغیر بھی گزرگاہ عبور کی۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر دوحہ پہنچ گئے، قائد نون لیگ نواز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہمراہ، شہباز شریف سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات بھی شیڈول، پاکستان کا قطری حکومت، شاہی خاندان اور عوام سے یکجہتی کا اظہار، ملک بھر میں آج سوگ، قومی پرچم سرنگوں، سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی سپرد خاک، نماز جنازہ میں خلیجی ممالک کی اہم شخصیات کی شرکت۔ پاکستان کی میزبانی میں نویں OIC خواتین وزارتی کانفرنس، خواتین کا معاشی استحکام پائیدار ترقی کی بنیاد، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے لاکھوں خواتین کو باوقار زندگی فراہم کی، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا خطاب، اعظم نذیر تارڑ نے کہا خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت، پاکستان میں خواتین کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع کی فراہمی اولین ترجیح ہے، OIC کی چیئرمین شپ ذمہ داری، اتفاق رائے اور تعاون کے جذبے سے نبھایا جائے گا۔